بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا ٹاپک ہے وہ اسوہ رسول اور ہماری زندگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بطور سرچشمہ ہدایت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، سیرت ہمارے زندگی کے اندر کتنی اہم ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس پر آج ہم ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے صلہ رحمی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، دکھ کے اندر ساتھ کھڑے ہونا، اس بارے میں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، سلوک کیسے کرنا ہے، اساتذہ کا ادب، والدین کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، رشتوں کو اچھی طرح سے نبھانا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے، جبکہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کی خبر گیری سے غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والوں کو نقصان اٹھانے والے قرار دیا۔ قیامت کے دن صلہ رحمی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر یعنی ساری وہی چیزیں ہیں رشتہ داروں کے بارے میں، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، ان کے دکھ سکھ ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور تعلق کو مضبوط رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر ان سب چیزوں سے دور رہیں گے تو یہ قطع رحمی یعنی تعلق توڑنے والی بات ہوگی، جس کے بارے میں اللہ کریم نے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت ملتی ہے۔ آپ خاتم النبیین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تلقین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنا باغ اپنے قریب رشتہ داروں کو دے دے، چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیے کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی۔ حضور نے جو بیان فرمایا کہ اپنا ایک باغ تھا، وہ امیر تھے، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو، تو انہوں نے اپنے عزیز چچے کے لڑکے جو تھے ان کو دے دیا باغ پورا کا پورا۔ یہ ہوتی ہے صلہ رحمی، یعنی مشکل وقت کے اندر ایک اپنے رشتہ دار کے ساتھ کھڑے ہونا، یا کوئی غریب رشتہ دار ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہی صلہ رحمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے، جو آپ سے تعلق توڑنا چاہتا، آپ خاتم النبیین اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتے تھے۔ اگر کوئی شخص تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اس سے تعلق قائم رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، مشکل تو یہ ہے جو آپ کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے اس کو جوڑ کر رکھیں۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ آپ سے تعلق جوڑتا ہے، یعنی ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، تعلقات مضبوط ہیں، تو اس کے ساتھ تو ہر بندہ نبھا سکتا ہے، ہر بندہ تعلق بھی قائم کر سکتا ہے۔ اصل تو کمال کی بات یہ ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کوئی تعلقات توڑنے کی کوشش کرے، ہم اس کو جوڑیں، اس کو لے آئیں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کو رشتہ دار بنائیں۔ اگر وہ توڑتا ہے اس کو کسی طریقے سمجھا کے لے آئیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عمل تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، مخفی اور اعلانی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ مخفی چھپے ہوئے، یعنی اگر تنہائی میں ہے یا اعلانیہ جیسے بازار میں یا لوگوں کے سامنے ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، ہمیشہ انصاف کی بات کہو۔
یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ غصے میں ہوتا ہے، بعض اوقات کہتا ہے بعد میں کہ میں نے غصے میں تھا یار، ایسے کہہ دیا، یہ یوں کہہ دیا، یوں کہہ دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں یا غصے میں ہوں، ہمیشہ انصاف، سچی بات، حق کی بات کہنا، دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہو۔ جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں، جو مجھے نہ دے میں اسے عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ میری خاموشی فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو، اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی اور برکت، عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی، یعنی رزق وسیع اور اس کے عمر کے اندر برکت عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قطع تعلق کرنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا آج کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اس مجلس سے اٹھا، اس کا اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، تو اس نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ حضور کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، آج ہمیں یہاں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے کتنے ایسے رشتہ دار ہوں گے، ایسے دوست ہوں گے جن سے ہم نے قطع تعلقی کیا ہوا ہوتا ہے، ان سے بولتے نہیں ہیں کئی دن تک، حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس قوم پر جو ہے رحمت نازل نہیں ہوتی جس کے ہاں قطع رحمی کا رواج ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، صلہ رحمی کریں، ان کو لے آئیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے اوپر اپنا عمل بتایا ہے۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اور میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہی تو تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، جب تک تم ایسے ہی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ یعنی کوشش کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان سے تعلق جوڑتے ہو وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تم ان سے بھلائی کی بات کرتے ہو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، ضرور اللہ تمہارے لیے مددگار بنائے گا۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر اسے مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں نے قسم کھائی ہے میں اسے کچھ بھی نہیں دوں گا، میں اس کے صلہ رحمی کروں گا، تو آپ نے مجھے حکم دیا میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جو اچھا ہے، انہیں اس سے صلہ رحمی کروں، قسم کا کفارہ ادا کروں۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم احسان تو کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلے کے قابل بھی نہیں ہوتے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تم صلہ رحمی کرو، پھر بھی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ پہلی وحی کے بعد حضرت